میں بہت غریب لڑکی تھی، ہمارے پاس کھانے کو بھی پیسے نہ ہوتے تھے، ہمارا باپ مر چکا تھا اور بھائی کوئی نہیں تھا۔ بہنوں کی شادی کے لیے 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی۔ ماں نے کہا کہ بہنوں کو جہیز نہ دیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں میں نوکری کرتی تھی وہاں 4 لڑکوں نے مجھے رات گزارنے کے لیے 1,00,000 کی آفر کی۔ میں وہاں چلی گئی۔ جب چاروں لڑکوں نے میرے جسم سے ہوس پوری کر لی تو ان کا 5واں دوست بھی آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ حالات انسان کو وہ سب کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یوں کہیے کہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خواہشات انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اور میں بھی ناتمام ہونے والی خواہشات کے سفر پر نکل پڑی تھی۔ میں رات 1 بجے سے اس چھوٹے سے کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک اور دوسرے لڑکے نے بھی مجھے نوچ ڈالا تھا۔ درد اپنی انتہا پر تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ نہ ہی مجھے اپنے لباس کا ہوش تھا اور نہ ہی جسم میں اٹھنے والی ٹھیسوں کا۔ 2 ہی لڑکوں نے میرا ایسا حال کر دیا کہ میرا سارا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ مزید 2 لڑکے اور میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے والے آنے والے تھے اور مجھے پوری خوشی سے انہیں وقت دینا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہوگی۔ یہ سب میں ایک بھاری قیمت کے عوض کر رہی تھی، اس لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میری ذمہ داریاں اور میرے گھر والوں کی خواہشات مجھے اس مقام تک لے آئی تھیں جہاں میں نے ایک ہی رات میں 4 لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ سب صحت مند اور تندرست نوجوان تھے جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بستر تک آنے والے دونوں نوجوانوں نے ہی لمحوں میں مجھے قابو کر کے اپنی پوری طرح ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ دوسرے لڑکے کے نکلتے ہی تیسرا لڑکا بھی کمرے کے اندر چلا آیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت نہیں ہے، باہر اس کے اور بھی دوست انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ہی میرے پاس چلا آیا اور میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا اپنی شدتیں مجھ پر بکھیرنے لگا۔ میرے وجود میں برداشت کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہو۔ میرے دھکا دینے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے میرے قریب آتا، اس لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ اپنی پیاس بجھاتا رہا اور جاتے جاتے اس نے اپنے دانتوں کے نشان میری گردن پر چھوڑ دیے اور کہنے لگا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ وقت گزارے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالی تو میں کانپ گئی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھے زخمی کر دیا۔ جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان پیوست تھے۔ مزید 2 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا، اور آتا بھی کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے میری 1 رات خریدی۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے اور یہ 1 رات میری زندگی کی سیاہ ترین رات بن گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں خود سے کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، اور جب یہ تیسرے لڑکے نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک چوتھا دوست بھی آ گیا ہے، مجھے میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ انکار نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی 5واں لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام بشریٰ تھا اور میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھی تھی، لیکن آج کے دور میں گریجویشن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ ماسٹرز کر کے بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے باہر نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوتی جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی
کی نوکری کہاں ہو سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری، مگر نوکری ڈھونڈنا میری اولین ضرورت اور ترجیح بن چکی تھی، کیونکہ ابا کے انتقال نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 3 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھیں۔ میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کے لیے کمانے کی ذمہ داری ان کے بجائے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا، بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے، بشریٰ فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا، اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے تو ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن بعد تک تو آس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار ہزار نوجوان پہلے سے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے زیادہ بھی کام کرنے کے عوض صرف 6,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے، میرا منہ خالی رہ جاتا، اور تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی۔ تو میری ایک دوست کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک پیزا ہاؤس میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ہوا پیر ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر پیزا ہاؤس کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب و غریب تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پہ چاہیے تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں، اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہوں۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور پیزا ہاؤس میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا، مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری ماں دروازے پہ کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئی، تو اماں نے روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ گرمی زوروں پہ تھی، اور ایسے میں بغیر بجلی کے گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پچھلے 3 مہینے سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے، اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی نوکری کی جگہ مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پہ جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو، اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے بھاری ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں
پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کے بجائے مجھے ترقی کی دعا دی اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی پیزا ہاؤس کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم پیزا ہاؤس میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے پیزا ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی۔ اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے اپنے میک اپ سے میری گہری سی سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ چلا رہی تھی اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی بہت صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی۔ میں خود آئینے میں دیکھ رہی تھی اور جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر ہی تو یہاں آتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، میں جان گئی تھی یہ نوکری میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12-1 کے قریب میں گھر پہنچی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور خود فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی ان سے کسی نہ کسی طرح بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ دن میں پھر دوپہر کے 2 بجے گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ ایک آرڈر لینے کا کام دیا گیا۔ یہ کام مجھے تھوڑا سا آسان لگا کیونکہ کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے، بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھ جیسے ویٹرز کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرز کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے، قریب آنا اور معنی خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس 1 مہینے میں ٹپ کے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پیزا ہاؤس کے ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 4 لڑکے روز ہی شام کے وقت پیزا ہاؤس آتے اور سب سے آخر والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ چارے ہی 24-25 سال کے نوجوان تھے جو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تو ان میں سے ایک پوچھنے لگا کہ تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی ایک پلک جھپکتے گزر گیا۔ پھر اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ ہی اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ شادی کی ذمہ داری کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی تو اپنی کمپنی میں سے لون لے لے، کمپنی تو بہت بڑی ہے، ₹1,00,000 لون مل گیا تو تیری بہن کی اچھے سے شادی ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن بھی 24 سال کی ہو رہی تھی اور اماں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔
اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو پیزا ہاؤس پر معمولی سی نوکری کر رہی تھی، لاکھ روپے مجھے کہاں سے ملتے۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ اگلے دن ماں نوکری پر بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی اب سارا وقت پریشان رہی، اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے بشریٰ، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ بڑی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصتی کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دیں، لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی لسٹ تھما دی ہے، اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی اسے باتیں سناتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ باجی کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ اللہ کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے اور تو اس میں بھی نقص نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تیری منت نہ کرنی پڑتی، وہ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے رقم جمع کر لیتا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی بات نے میرا دل بھی دکھایا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر لیتے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ والد کا سایہ واقعی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی کے ساتھ سکھ دیتا ہے، اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت مشکل تھا۔ دن یوں ہی پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ میں نے پیزا ہاؤس کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، میں خود ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ لڑکے اب بھی روزانہ پیزا ہاؤس آتے تھے اور میں ان کا آرڈر لینے گئی تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا بات ہے، آج تو آپ کا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جس کے آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں۔ آپ کو اپنا کارڈ اسی لیے تو دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں یاد کر لیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چار اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان چاروں نے فوراً ہی مجھے لاکھ روپے کی پیشکش کر دی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، 1 لاکھ روپے دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بھی ان کے لیے کچھ کام آنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کے کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ روپے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر لاکھ روپے حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی اور ایسی تھکی ہاری جب گھر لوٹ کر آئی تو میری اماں اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ باجی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں 2 شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی، جہاں بہت عرصے بعد مجھے خوشی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں باجی کے
ससुराल वालों से मिली थी, वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज़ के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है, वो भी इस मुआशरे के अफराद थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले इन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने उन चारों लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगे। इन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर अम्मा इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी लेने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने फ़ौरन ही अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल ले आया, जहाँ शायद उसका कोई जानने वाला डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा ज़ख्म, मेरा वजूद बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन चौथों का ही दोस्त था, लेकिन उनके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। इसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं इसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अम्मा को फ़ोन करके बता दिया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया और उनके दोस्तों से लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए। वो चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र कर दी और यकीन दिलाया कि मैं वहाँ इज़्ज़त से नौकरी कर रही हूँ। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई कि आज के इस दौर में बगैर गर्ज़ के मदद करने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। पेशा नौकरी करने वाली लड़कियों की इज़्ज़त की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग लिबास पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पे ही क्यों ना खड़ी हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी